اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ تمام مومنین کو ماہ ذی الحجہ کی بہت بہت مبارک، انتہائی رحمتوں، انتہائی برکتوں، انتہائی سعادتوں والا مہینہ، عبادتوں والا مہینہ، نہ صرف عبادتوں والا، عبادتوں کی قبولیت والا مہینہ، نیک کاموں کے زیادہ سے زیادہ اجر والا مہینہ۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خاص طور پر ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ان کو ایام معلومات کہا جاتا ہے، اور ان میں ماہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ان میں نیکی کرنا، ان میں عبادت کرنا، پورے سال کے دنوں میں نیکیوں، عبادت اور اچھے کام کے جو اجر اور ثواب ہیں، سب سے زیادہ پروردگار نیکی کے کام کو، عبادت کو، اپنے سجدے کو جو محبوب قرار دیتا ہے وہ ان 10 دنوں میں جو یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک ہیں۔ اس مہینے کے اندر انتہائی فضیلتیں، انتہائی برکتیں۔ اس مہینے کا آغاز عقد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں مزید بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے اندر یوم عرفہ ہے، زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، دعائے عرفہ کا پڑھنا، 18 ذی الحج تکمیل دین، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام کاوشوں اور کوششوں اور تبلیغ کا ثمر آور دن 18 ذی الحج، اور اس کے بعد سچوں کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کون کون سچا تھا اور وہ کون کون جھوٹا تھا، کہ سارے معاملات عید مبہلہ اسی مہینے میں، جیسے 18 ذی الحج میں عید غدیر ہے، 24 ذی الحج کو عید مبہلہ ہے، عیدوں سے بھرا ہوا دن ہے، بہت سعادتوں والا دن ہے۔ اس پورے مہینے کو جو پروردگار نے شرف عطا کیا ہے وہ اس لیے کہ اس مہینے میں حج جیسی عبادت کو پروردگار نے قرار دیا۔ اس مہینے میں حج جیسی عبادت ہے۔ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ عبادت بڑی مشکل لگتی ہے، پیسوں کے لحاظ سے، مالی طور پر بہت قیمتی معاملات ہو چکے ہیں، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے۔ پروردگار ہر ایک مومن اور مومنہ کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، زیارات بھی کریں۔ یہ ہماری دعا ہے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حج کرنے نہیں جا سکے، جو اپنی استطاعت ایسی نہیں تھی کہ حج کرنے کے لیے جاتے، دل میں حسرت رکھتے ہیں، دل میں خواہش رکھتے ہیں، تو ان کے لیے معصوم علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی جائے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اعراف کی 142 نمبر آیت کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں قنوت جیسے پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اس طریقے سے یہ 2 رکعت نماز یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، الحمد 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 اس کا یہ تلاوت کی جائے، نماز کو مکمل کیا جائے۔ معصوم فرماتے ہیں جو 10 دن یہ نماز پڑھ لے، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا ہے، کہ حج پہ جا نہیں سکا لیکن پروردگار اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یکم ذی الحج کے حوالے سے جو اعمال ملتے ہیں، ایک تو روزہ ہے، جو 80 ماہ کے روزوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، نماز جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نیت دونوں کی ہوگی کہ جناب علی علیہ السلام کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا، اور اس نماز کے علاوہ زوال سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز ایک اور ملتی ہے یکم ذی الحج کے اعمال کے حوالے سے، وہ 2 رکعت نماز ہے۔
अलहम्द के बाद आयतल कुर्सी, सूरह इखलास और सूरह इन्ना अनजलना का 10-10 मरतबा पढ़ना, कनूत और रुकू पढ़ के नमाज को तमाम करना। ये 2 रकत नमाज, हर रकत में मतलब कि ये नमाज जो दूसरी है, ये नमाज 2 रकत है, ज़वाल से तकरीबन करीब आधा घंटा पहले शुरू की जाए। और इसको अदा करने का तरीका मैंने बताया कि अलहम्द के बाद सूरह इखलास, आयतल कुर्सी और सूरह इन्ना अनज़लना, ये 10-10 मरतबा तिलावत करनी है दोनों रकात के अंदर। इस माह में जितनी परवरदिगार से दुआएं मांग सकते हैं, जितनी मुनाजात कर सकते हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं, परवरदिगार पूरे साल में वो बंदे को सवाब इबादत का, नेकी का अता नहीं करता जो इस माह में और ख़ास तौर पे इन 10 अय्याम में परवरदिगार अता करता है। हमारी तमाम मोमिनीन से, तमाम अपने बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल नातिक़ कुरान के लिए, हमारे लिए, मेरे इदारे नातिक़ कुरान के लिए दुआ किया करें और इस माह ज़िलहज में ख़ास तौर पे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह हम भी जहाँ पर भी दुआ का मौका मिलेगा तमाम मोमिनीन को याद रखेंगे। परवरदिगार हमें इस माह ज़िलहज को इज़्ज़त और इकराम के साथ मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।